السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ کے پہلے حصے کے 8ویں سبق الدرس الثامن کے ساتھ۔ اس سبق میں جو پچھلے 2 اسباق سے بات چل رہی تھی حروف جارہ کے استعمال کی، تو یہ ناقص جملے ہوتے تھے عام طور سے۔ اب ان کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کہاں پر ان کی جگہ ہوتی ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے اس 8ویں سبق میں۔ تو الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے۔ یہ الکتاب کتاب علی پر، المکتب میز پر ہے کہاں سے آیا، تو اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ یہ جملے کی ساخت جو ہے اسی کے اندر سے خود بخود ہے نکلا ہے۔ تو الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے۔ المکتب فی الفصل، میز درسگاہ میں ہے۔ القلم فی الحقیبتی، قلم بستے میں ہے، بیگ میں ہے۔ الحقیبۃ فی الید، بیگ ہاتھ میں ہے۔ الطائر علی الشجرۃ، الطائر پرندہ، الطائر علی الشجرۃ، پرندہ درخت پر ہے۔ الشجرۃ فی الغرفۃ، پودا کمرے میں ہے۔ انا خارج من الصف، میں درسگاہ سے باہر ہوں۔ انا، میں، خارج باہر ہوں، یا میں، خرج یخرج کے معنی ہوتا ہے نکلنا، میں نکل رہا ہوں، میں نکلنے والا ہوں۔ اب لگا دیا من الصف، تو میں درجے سے نکلنے والا ہوں۔ ہوا ذاہب الی المدرسۃ، ہوا وہ، ذاہب جا رہا ہے، جانے والا ہے، الی المدرسہ مدرسے کی طرف۔ ہوا ذاہب الی المدرسۃ، وہ مدرسے کی طرف جانے والا ہے یا وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ الرجل قادم من المسجد، مرد، آدمی مسجد سے آ رہا ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ آدمی آ رہا ہے، آنے والا ہے، من المسجد، مسجد سے، لیکن لفظی ترجمہ نہیں۔ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں کیسے استعمال ہے اس کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ جہاں پر ہے اس کا ترجمہ وہیں پر کیا جائے، نہیں، پورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو عربی کا ایک اپنا الگ انداز ہے، اردو کا ایک اپنا الگ انداز ہے۔ تو جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو کے انداز میں ترجمہ کریں گے۔ رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق، رشیدہ جا رہی ہے بازار کی طرف، یا رشیدہ بازار جا رہی ہے، رشیدہ بازار کی جانب جا رہی ہے۔ یہ سب ترجمہ کر سکتے ہیں، اردو میں ان کا استعمال ہے۔ التلمیذ خارج من صف، طالب علم ایک درجے سے نکلنے والا ہے۔ التلمیذ، طالب علم نکل رہا ہے، نکلنے والا، صفن ہے یعنی اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، اس لیے یہ بات بہت پہلے آئی تھی کہ اس کا ترجمہ ایک یا کسی کریں گے یہاں پہ مثلا، تو طالب علم کسی درسگاہ سے نکل رہا ہے۔ التلمیذۃ ذاہبۃ الی صف، طالبہ ایک درجے کی طرف جا رہی ہے، طالبہ ایک درجے کی طرف جا رہی ہے۔ الغلاف للکتاب، غلاف منے غلاف اور کور کہہ لیجئے اسے، اور جلد بھی بول دیتے ہیں اسے۔ الغلاف للکتاب، غلاف کتاب کے لیے ہے، جلد کتاب کی ہے۔ الکتاب للولد،
کتاب لڑکے کی ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا یہاں پر، یہ کتاب لڑکے کے لیے ہے۔ المنارۃ للمسجد، مینارہ مسجد کا ہے، مینارہ مسجد کا ہے۔ المیدان للمدرسۃ، میدان مدرسے کا ہے۔ الکتاب للمکتبۃ، کتاب کتب خانے کی ہے۔ للمکتبہ، المکتبہ کتب خانہ لائبریری، الکتاب للمکتبۃ کتاب لائبریری کی ہے۔ المکتبۃ فی المدرسہ، لائبریری مدرسے میں ہے۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ الماء فی الحوض، پانی حوض میں ہے۔ الحوض فی المسجد، حوض مسجد میں ہے۔ حوض سے حوضی بولتے ہیں اردو میں بھی۔ المسجد فی المدینہ، مسجد شہر میں ہے۔ الزہرۃ فی العصیص، پھول گملے میں ہے، گملہ جس میں پھول رکھا جاتا ہے۔ الزہرۃ فی العصیص، پھول گملے میں ہے۔ العصیص علی الارض، گملہ زمین پر ہے۔ ہوا کاتب بالقلم، وہ لکھنے والا ہے قلم کے ذریعے، وہ قلم سے لکھ رہا ہے، وہ قلم کے ذریعے لکھ رہا ہے۔ ہی کاتبۃ بالمرسام، یہ پینسل سے لکھ رہی ہے، یہ پینسل سے لکھنے والی ہے۔ تو یہ سبق بہت آسان سا، مزیدار سا، ہم نے ایک قدم اور بڑھایا عربی تمرین میں، عربی جملے بنانے میں۔ انشاءاللہ ہم محنت کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو بہت آسان، بہت پرلطف سی کتاب بھی ہے اور بہت پرلطف سی زبان بھی ہے، بہت آسان ہوگی۔ آپ اس پر جتنی چاہیں مشقیں کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بات یہ ہے کہ ہم عربی الفاظ ہمیں نہ ملیں کوئی بات نہیں، ایک انداز معلوم ہوا، ہم اسی انداز پر عربی بناتے رہیں تو بھی عربی کی مشق ہوتی رہے گی۔ مثلا الکتاب علی المکتب، ہمیں معلوم ہے کتاب کا ترجمہ کتاب، مکتب کا ترجمہ میز، تو ہمیں کہنا ہے کہ کتاب میز پر، ہم نے کہہ دیا، مثلا اس کو ہم بدلتے ہیں تو القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے۔ اور آگے ہم چلے، مثلا میز کہاں پر ہے بھائی؟ تو میز چھت پر ہے مثلا کہہ دیں، یا میز زمین پر ہے تو المکتب علی الارض۔ یا ہمیں بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہے، مثلا رأسن کے معنی سر ہے، یہ معلوم ہے۔ ٹوپی کی عربی کیا آتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹوپی علی الراس، ٹوپی سر پر ہے۔ مطلب یہ جملہ صحیح نہیں ہے، لیکن اعلیٰ کا استعمال ہم جان جائیں گے، کس طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم جان سکتے ہیں۔ کٹورا کی مثلا ہمیں عربی نہیں معلوم ہے، پیالے کی عربی نہیں معلوم ہے، پانی کی عربی معلوم ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں الماء فی الکٹورۃ، الماء فی الپیالی۔ تو اس طریقے سے ہم استعمال کرنا سیکھ جائیں، پھر آگے ہمیں الفاظ بھی معلوم ہوتے جائیں گے اور پھر ہم الفاظ یاد ہوتے جائیں گے جو مفردات ہیں، اور پھر استعمال ہم جان ہی رہے ہیں، استعمال سیکھ ہی رہے ہیں، تو بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم عربی میں ترقی کرتے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، اگلے سبق کے لیے بھی انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔